بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سے دور رہنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ باہر تشریف لے گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ سخت پریشان ہوئیں، فوری طور پر آپ کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں، اور جب دونوں کو سخت دھوپ میں پایا تو اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اتنی شدید دھوپ میں پھر رہی ہو؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن نے کہا، اے اماں جان، میرے بھائی کو گرمی نہیں ستاتی، میں نے دیکھا کہ بادل آپ پر سایہ فگن رہتے ہیں، جب آپ رکتے ہیں تو بادل رک جاتے ہیں، اور جب آپ چلتے ہیں تو بادل بھی چل دیتے ہیں۔ ناظرین، پیارے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے بے شمار واقعات ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سے 5 سال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا کہ میرے بہن بھائی بکریاں چرانے جنگل میں جاتے ہیں، آپ مجھے ان کے ساتھ کیوں نہیں جانے دیتی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا تو جانے کی اجازت دے دی۔ انہی دنوں کا ایک انتہائی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں کے دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں کا یہ معمول تھا کہ صبح بکریاں لے کر نکلتے اور شام کو واپس گھروں کو لوٹ آتے۔ ایک دن حسب معمول گاؤں کے بچے بکریاں چرا رہے تھے کہ یکایک ڈاکو آن پڑے۔ ڈاکوؤں کی ہیبت ناک شکلیں اور چمکدار تلواریں دیکھ کر بچے سہم گئے۔ انہیں اور تو کچھ نہ سوجی، بس بکریاں وہیں چھوڑ کر ہانپتے کانپتے گاؤں کی طرف بھاگ نکلے۔ صرف ایک بچہ ایسا تھا جو نہ ڈرا اور نہ ہی وہاں سے بھاگا، بلکہ نہایت اطمینان سے چپ چاپ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ لٹیرے ڈاکوؤں کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کی موجودگی کچھ معنی نہ رکھتی تھی۔ انہوں نے تمام بکریوں کے ایک جگہ ہانک کر جمع کیا اور لے چلے۔ جیسے ہی ڈاکوؤں نے بکریوں کو ہانکنا شروع کیا، بچہ نہایت جرأت سے آگے بڑھا اور ڈاکوؤں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ بکریاں تمہاری نہیں بلکہ گاؤں والوں کی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ جنگل میں چرنے کو بھیجی ہیں، اگر تم ان کو لے جانا چاہتے ہو تو پہلے چل کر گاؤں والوں سے پوچھ لو، وہ کہیں تو تم لے جانا۔ ڈاکوؤں کو اس بچے کی ان باتوں پر بے اختیار ہنسی آ گئی، اور انہوں نے بچے کی ایک نہ سنی اور بکریاں لے کر چلنے لگے۔ بچے نے جب دیکھا کہ انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور بکریاں لے جا رہے ہیں تو بکریوں کے ساتھ آگے بڑھا اور بکریوں کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکوؤں نے کمسن بچے کے اس دلیری کو تعجب کے ساتھ دیکھا اور کہا، ہٹ جاؤ، ہم یہاں سے بکریاں لے جائیں گے۔ بچے نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہ میں یہاں سے ہٹوں گا اور نہ بکریاں یہاں سے جائیں گی، بلکہ مجھے مار ڈالو اور بکریاں لے جاؤ، جب تک میں زندہ موجود ہوں بکریاں کہیں نہیں جائیں گی۔ ڈاکو حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اتنا چھوٹا سا اور دلیر بچہ، ان کا تو آج تک کسی ایسے بچے سے پالا نہیں پڑا تھا جو اس عمر میں بھی ایسی باتیں کرتا ہو۔ آخر حیرت اور تعجب کے جذبات لیے قزاقوں کا سردار آگے بڑھا اور کہنے لگا، میاں، تم کس کے لڑکے ہو؟ بچے نے جواب دیا، عبد المطلب کا۔ سارے عرب میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو عبد المطلب کے نام سے واقف نہ ہو۔ یہ نام سنتے ہی ڈاکو بولا، بے شک سردار قریش کے لڑکے کو ایسا ہی بہادر ہونا چاہیے۔ کہنے لگا، ننھے بہادر، میں تمہاری دلیری کی قدر کرتا ہوں اور ان بکریوں کو یہی چھوڑتا ہوں، اب ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، مگر یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ ننھے بچے نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لٹیرے سردار نے کہا، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام ہے تمہارا؟ کتنا عجیب اور اچھا نام ہے۔ ڈاکو سردار تو جیسے نام کی مٹھاس میں ہی گم ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے کہا، تمہاری پیشانی کا نور کہہ رہا ہے کہ جب تم بڑے ہوگے تو نہ صرف طائف بلکہ سارے عرب تمہاری ذات پر رشک کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکو وہاں سے رخصت ہو گئے
اور بکریاں بھی محفوظ رہی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، کہ ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرمائے۔ آمین۔